کہ ڈاکٹر مسلمان ہو، خدا ترس ہو. ہمارے ڈاکٹر آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر حضرات کیا کرتے ہیں. ڈاکٹر حضرات ابھی انہوں نے سلسلے شروع کر دیا. اگر کسی کی بیوی حامل ہے اور بچہ تیار ہے، 9 مہینے اس کے پورے ہو گئے، اسپتال لے جاؤ کہ بھائی کیا ہے، کہتے ہو اس کو اسپتال میں داخل کرو، اسپتال میں داخل کرو. بچہ بالکل الٹا ہے، سر اس کا الٹا ہے. یہ بیوی کے لیے خطرہ ہے. یہ کسی طرح یعنی اگر ہم جیسے کہ یہاں 2-3 ہزار بندے ہیں، 2-3 ہزار بندے، ہم میں سے جس کی بھی بیوی تھوڑے سے اس کا کیس ہو، اسپتال اگر لے جائے تو ہر ایک کا بچہ الٹا ہی ہوگا. یہ الٹے ابھی سے شروع ہو گئے، اس سے پہلے الٹے نہیں تھے. ہم سارے سیدھے پیدا ہو گئے. ہم تو بغیر ڈاکٹر کے پیدا ہو گئے سیدھے ہی. ہمارے دیہات میں جہاں پر اسپتال نہیں ہے وہ سبھی سیدھے پیدا ہوتے. یہ شہر میں سارے بچے الٹے ہوتے ہیں. اور پھر اس الٹے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی خدا ترسی کا حال آپ یہ دیکھیں. ان کی خدا ترسی بے ایمانی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ میں نے عرض کیا یہ صرف ڈاکٹروں کا قصور نہیں ہے. مولوی جن والا ہے، تعویذ والا مولوی ہے. آپ جائیں گے کہ حضرت مجھے کسی نے جادو نہیں کیا. یہ جو ہم 2,000 بندے ہیں، یہ 3,000 بندے ہیں، ہم میں سے الگ تھلگ آپ جائیں کہ حضرت مجھے دیکھو، مجھے کسی نے جادو نہیں کیا. ہاں آپ پر بہت بھوت ہے، بڑا بھوت ہے، بہت جن ہے، آپ کو کسی نے جادو. میں چیلنج سے آپ کو کہتا ہوں، کوئی بھی آپ کو یہ نہیں کہے گا عامل کہ آپ کو کسی نے تعویذ نہیں کیا، جادو نہیں کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہر بندے کو کہتے ہیں آپ پر جادو ہو چکا. ہر بندے کو کہتے کہ آپ پر جن ہے، آپ پر جن ہے. میں اگر مولی منظور بھی چلا جاؤں اور میں کسی کو اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ مولی منظور، تو مجھے کہے گا آپ پر جن مسلط ہے. حالانکہ میں خود جن ہوں، مجھ پر جن کیا مسلط ہوگا. جن کے باپ کو طاقت ہے کہ جن مجھ پر آ جائے. میں خود ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ انسان ہوں یا جن ہوں. اس قسم کا جن تو میں نے دیکھا بھی نہیں ہے کہ وہ جن ہمارے پاس آ جائے اور اس طرح ہم پر حملہ کرے. ہم تو جنات کو خود جوتے مارتے ہیں. لیکن بے ایمانی کی حد اس طرح ہو گئی ہے کہ جس کے پاس بھی جاؤ وہ کہے گا آپ کو جن ہے، جادو ہے. تو مولوی کھائے گا کہاں سے کھائے گا؟ اس کی خدا ترسی کا عالم یہ ہے. اور ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، ڈاکٹر کہتے بچہ الٹا ہے. یعنی کوئی بھی ایسا نہیں. میں اپنی بیوی کو لے جاؤں، آپ بھی لے جائیں، آپ بھی لے جائیں، آپ لے. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہر بندے کے بچے الٹے ہیں تو کہتے کہ بیوی ہلاک ہو جائے گی. کوئی نارمل طریقے سے بچے کے پیدا ہونے کی کوئی توقع نہیں ہے. اس کو آپریشن کرو، جلدی آپریشن. تو آپریشن کیا. اس وقت 80-90 ہزار روپے کم از کم، اور اس کے 2-3 دن وہ بیڈ پر رہے گی، دیگر دوائیاں، آپریشن. 80-90 ہزار یعنی لاکھ روپے. آپ کے 4 بچوں پر 4 لاکھ آئیں گے. اس کے بعد بچے کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا. وہ ایک مرتبہ چیرا، دوسری مرتبہ چیرا، تیسری مرتبہ چیرا، چوتھی. 4 آپریشن کے بعد تو کسی کا بچہ ہی نہیں ہوگا. 4 کے بعد پھر یہ کرتے ہیں کہ خاندانی منصوبہ بندی. پھر وہ جو رحم ہے اس کو الٹا کرتے ہیں یا آپریشن کر کے نکالتے ہیں. تو 4 بچے، مشکل سے 4 بچے یہ آپریشن. یہ وہ کفر کا نظام ہے جو انہوں نے شروع کیا. اس لیے کہ 2 بچے بہت ہی اچھے، 2 بچے ہی اچھے. اب 2 سے نہیں ہو گیا. اب اس کے بعد 2 میں یہ ناکام ہو گیا. ٹیکے لگایا اور یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. وہ پولیو کے قطرے بھی پلائے، بچہ جیسے پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی اسپتال کے اندر پھر اس کے ٹیسٹ کرتے ہیں کہ ہم نے اس کے والدین کو 30 سال سے 40 سال سے ہم پولیو کے قطرے پلا رہے. پہلے ٹیکے لگاتے تھے. میں بھی 60 سال پہ پہنچا ہوں، لیکن ہم لوگوں کو بھی یہاں ٹیکے لگائے. یہ اس زمانے سے پہلے ٹیکے لگاتے تھے. اور اب یہ ہے کہ یہ پولیو چونکہ میں خود اس پر PhD کر چکا ہوں. میں ڈاکٹر ہوں، PhD ڈاکٹر. تو یہ بے ایمانی اللہ کا بھلا کرے ان کا ہے یہ کہ پہلے وہ ٹیکے لگاتے. اس ٹیکے سے بھی پٹھان کو روک نہیں سکے، بلوچ کو روک نہیں سکے. دبا دب بلوچوں کے بچے پیدا ہو رہے، پٹھانوں کے بچے. اس کے بعد پولیو انہوں نے کر دیا. پولیو اللہ کا بھلا کرے 20-30 سال سے پولیو کا سلسلہ شروع ہے، لیکن یہ پٹھان کو خدا ہی روکے. یہ پولیو سے، یہ قطرات سے رکتا ہی نہیں. یہ رکتا نہیں ہے پٹھان اور بلوچ. پھر اب یہ ہوتا ہے کہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں اسپتال میں فوراً اس کا خون لیتے ہیں، فوراً ٹیسٹ کرتے ہیں کہ جو پولیو اس کے والدین کو ہم نے پلایا اس کا اثر کیوں نہیں ہوا، اس بچے میں پھر کیا ہے. اس کو بچپن ہی میں اس کو پلاتے ہیں. اور ان پٹھانوں کو بھی میں جانتا ہوں، ان بلوچوں کو بھی جانتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو پولیو نہیں پلایا. 2 بچوں کو، 4 لڑکوں کو انہوں نے پولیو نہیں پلایا، 4 کو پلایا. اب وہ پٹھان بھی قسم اٹھاتا ہے، وہ بلوچ بھی قسم اٹھاتا ہے
کہ استاد جی خدا کی قسم جن کو ہم نے پولیو کے قطرے نہیں پلائے ان کی قوت مدافعت مضبوط، نہ وہ ڈرتے ہیں نہ وہ اللہ کو، وہ بہت مضبوط، اور معمولی بخار سے وہ دبتے بھی نہیں ہے، وہ معمولی بخار سے دبتے بھی نہیں ہے، ان کی بخار کی صورت میں قوت مدافعت مضبوط، کام میں بھی مضبوط، ہر طرح۔ جن کو ہم نے پولیو پلایا شکل ان کی مرد کی ہے، حقیقت میں وہ لڑکیاں ہیں۔ یہ تجربہ جیسے حکومتیں کرتی ہے، اس قسم کے تجربے تو ہم نے بھی تو کیے ہیں نا۔ حکومت جتنے ہوشیار ہے اس سے بڑھ کر کے اللہ کے فضل و کرم سے عوام میں بھی ہے، عوام میں بھی یہ طبقہ ہے۔ تو عوام نے، پٹھانوں نے اور بلوچوں نے یہ بھی کیا ہے کہ کچھ بچوں کو پلایا کچھ کو نہیں پلایا، اور وہ قسم اٹھا کر کے کہہ رہے کہ جن کو ہم نے نہیں پلائے، لیکن چھوڑتے بھی نہیں ہے۔ اب تو دبئی ایئرپورٹ پر، سعودی ایئرپورٹ پر، سعودی میں حج کے لیے جائیں گے، عمرے کے لیے بھی جائیں گے، ادھر بھی پولیو پلاتے ہیں، ادھر بھی پولیو۔ میں خود کبھی جانا ہوتا ہے دبئی، قطر، مسقط وغیرہ کہیں جاتے، سعودی جاتے تو ہم لوگوں کو پولیو پلاتے ہیں، لیکن اب مجبور ہے کہ کیا کرے۔ مولانا فضل الرحمان بھی بڑی خوشی سے پیتا ہے، سمجھے، وہ بھی پیتا ہے، عبدالغفور حیدری صاحب بھی پیتا ہے، اور یہ تبلیغی جو آپ کے پیغمبر ہے وہ بھی پیتے ہیں، سمجھے، یہ بڑے بڑے مولوی تبلیغی یہ بھی پیتے ہیں، لیکن کرے کیا، مجبوری ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ تو میں جاتا ہوں تو وہ پلاتے ہیں، ہم نے منہ میں لے لیا کوئی ٹیشو میشو ہوتا ہے تو فوراً اس کو چوری چھپکے سے ٹیشو کے اندر لے لیتے ہیں کہ اندر نہ جائیں، لیکن اندر اگر جا بھی جائے تب بھی بلوچوں کے بچوں کا سلسلہ بند نہیں ہوگا، اگر جائے بھی تب سلسلہ تو ڈاکٹروں کا حال یہ ہے، فمن کان منکم مریضا، جو تم میں سے مریض ہو، ڈاکٹر مسلمان ہو، خدا ترس ہو، خود روزہ رکھنے والا ہو، وہ آپ کو کہہ دے کہ جناب آپ کے لیے اگر آپ روزہ رکھیں گے تو پھر آپ کے لیے ہلاکت ہے، اس ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق پھر آپ فدیہ دے سکتے ہیں، اس ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق آپ فدیہ دے سکتے ہیں، ورنہ یہ ہے کہ آپ کو فدیہ دینے کی اجازت نہیں ہے، خواہ بہانے میں۔ اور اسی طرح بعض بوڑھے ہوتے ہیں، ہماری بوڑھی مائیں اور بوڑھے ابا یہ بالکل اس کے متحمل نہیں ہوتے ہیں، خدا ان کو جو ہے نا، اللہ پاک ان کو تکلیف میں، مشقت میں میرا رب وہ آپ کو ڈالنا نہیں چاہتا۔ خود اسی روزے کے آخری آیتوں میں فرمائے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، خدا تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا۔ اللہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم جاتے کبھی گاڑی ہم نے لے لی کرائے پر، وہ ڈرائیور جو ہے نا اچھا کچا پچا، وہ گٹا بٹا مضبوط قسم کا آدمی ہے، لیکن چوری چھپکے سے ہم یہاں سے ڈیرہ مراد جمالی رمضان میں صبح سے لے لیا، ہمارا روزہ ہے، اندرون سندھ میں سفر کر رہے ڈرائیور چوری چھپکے سے کہیں یہاں پر پیشاب کر رہا ہے، جا کر کے سندھ میں، اندرون سندھ میں ہوٹل کھلے ہوئے ہوتے ہیں، کہیں سے اس نے اللہ کا بھلا کرے کیا کر لیا، کہیں سے کوئی برگر لے لیا اور کہیں سے بسکٹ لے لیا، لیکن پورا کھانا مانا نہیں ہوتا۔ تو ڈیرہ مراد جمالی شام تک جب ہم پہنچے وہ ہم سے زیادہ نڈھالے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم نے جب کہ روزہ رکھا ہے۔ یہ چوری چھپکے سے جو کھانے والے، سلام ہے ان کو، سلام ہے اس غریب بلوچ کو، سلام ہے اس غریب پٹھان کو کہ جو ٹرکوں کے اندر، ڈمپروں کے اندر اللہ کا بھلا کرے، وہ ریت بھر کر کے اور ایسے ریت کو بیلچے سے اٹھا کر کے گاڑی میں ڈال دیتا ہے، تو پھر یہ کہ گرد و غبار اڑتا ہے، اس کے پورے حلق کے اندر گرد و غبار ہے۔ اس روزے تک تمہارا پیر کہاں پہنچے، اس روزے تک منظور کہاں پہنچے؟ میرے رب کو بھی مزہ آئے گا، فرشتوں کو بھی مزہ آئے گا، میرے رب کو بھی مزہ آتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ آپ لکھیں گے مولوی منظور کے روزہ اور مزدور کے روزے دونوں کا ثواب برابر لکھیں گے، فرشتوں کو کہاں ہٹو، مولوی منظور اس مزدور تک کہاں پہنچ سکتا ہے، مولوی منظور اس مزدور تک نہیں پہنچ سکتا، ٹھیک ہے کوئی ہو شیخ الحدیث ہو، شیخ التفسیر ہو، کچھ بھی ہو، اور تمہارے پیر صاحب کا روزہ اس مزدور تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن تاہم چونکہ ہر بندے کو پتا ہے کہ میں اس کا فمن متحمل ہوں یا نہیں، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، یا سفر ہو، سفر ایک سفر جاری ہے اور گاڑیاں اس قسم کی سہولت والی بھی نہیں ہے، اور آدمی جانتا ہے کہ اس میں روزے میں میرے لیے مشقت ہے، روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کرے، لیکن ایئر کنڈیشن والی گاڑی ہے، اپنی گاڑی ہے، جہاں چاہے رکے، آرام کرے، کچھ بھی کرے، پیدل بھی نہیں جا رہا، اونٹوں پر سفر بھی نہیں کر رہا، گھوڑے پر بھی نہیں کر رہا، ایئر کنڈیشن والی گاڑی کے اندر سفر کر رہا، پھر بھی کہتا ہے کہ جی جناب جب سفر کے دوران تو اجازت ہے، تو اس میں بہتری ہے، اجازت آپ کو ہے، 77 کلومیٹر سے زائد اگر آپ کو سفر کرنا ہے تو آپ روزہ نہ رکھیں، بعد میں اس کی قضا کریں، اس کی آپ کو اجازت ہے، لیکن
اللہ آپ کا بھلا کرے. جب سفر آپ کے لیے آسانی ہے, گاڑیاں ہیں, تو بہتر 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 یہی ہے کہ آپ روزہ رکھیں. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. رمضان کے بعد مسافر نے روزہ نہیں رکھا یا یہ کہ مریض ہے, جب ٹھیک ہو گیا تو فعدة من ايام اخر, باقی دنوں میں سے اتنی تعداد میں جتنے روزے آپ کے 10 دن کے چھوٹ گئے, 20 دن کے روزے چھوٹ گئے, بیمار تھے آپ, بعد میں اس کی قضا کرنی ہے. آپ قضا لگاتار کر دیں, یا یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس میں فاصلہ ہو, آپ کے لیے اجازت ہے. اسی طرح سفر کے دوران آپ رہیں, سفر میں آپ نے روزہ نہیں رکھا تو اس کی قضا. وعلی الذین یطیقون فدیۃ طعام مسکین. لیکن جو لوگ طاقت نہیں رکھتے ہیں, بوڑھے ہیں, دائم المرض ہے, بعض بیماریاں اس قسم کی ہے, بعض بیماریاں اس قسم کی ہے کہ جو بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر کو بھی پتا ہے کہ یہ بیماری چھوڑنے والے نہیں. لیکن آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ کینسر کے لیے اور بعض بیماریوں کے لیے روزہ بہت ہی مفید ہے, بہت ہی مفید ہے. یہ کینسر بھی زیادہ کھانے سے یہ ہو کر کے پھر جراثیم, اور رمضان میں جب آدمی بھوکا ہوتا ہے, جب آدمی رمضان میں بھوکا ہوتا ہے, کھاتا پیتا کچھ بھی نہیں ہے, روزہ اس نے رکھا ہے, تو پھر یہ کہ انسانی یہ کہ انسان کو تو ظاہر ہے کہ کچھ غذائیت تو چاہیے, وہ چیز جب ہے نہیں ہے تو ان جراثیم کو اس کی قوت مدافعت کھا کھا کر کے ختم کر دیتا. بہت سے لوگ میں آپ کو بتاتا نہیں, میرے یہاں سے دانہ نکلا تھا, ہمارے سردار مردانوں کو دیکھا اپنے لوگوں نے, لوگ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے, اس کو یہ ہے کہ آپریشن پتہ نہیں وہ کیا کہتے ہیں, کینسر کا دانہ ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, رسولی. یا ہمارے امام صاحب کو دوسروں کو بھی پتہ ہوگا, سبحان اللہ. لوگوں نے مجھے کہا کہ آپریشن کرو, میں نے کہا فلانا سردار نے آپریشن کیا, وہ بھی مردار ہو گیا, فلان نے کیا, وہ بھی مردار ہو گیا, فلان نے کیا, وہ بھی مردار ہو گیا, فلان نے کیا, وہ بھی مردار ہو گیا, خان بھی مردار ہو گیا, تو کیا بس میں اس پر قل واللہ پڑھ کر کے, الحمد پڑھ کر کے دم کرتا, اور طالب علموں کو, غریبوں کو بلا کر کے, ہم اس مقام کے تو ہے ہی نہیں. طالب علم کو میں یہ کئی سال, ہماری مؤذن صاحب کو بھی پتا ہے, ہمارے امام صاحب کو بھی پتا ہے, یہ کئی سال پہلے کی بات ہے, ڈاکٹروں نے مجھے کہا کہ یہ اس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. طالب علم کوئی آ جائے, میں کہتا ہوں کہ بھائی بابا اس پر دم کرو, مجھے پتا ہے کہ مولوی صاحب کا دم اتنا نہیں لگتا جتنا طالب علم کا دم لگتا ہے. ان میں بعض یتیم اور غریب لڑکے ہوتے ہیں, ان کا جو دم لگتا ہے سبحان اللہ, تو طالب علم میں کہتا ہوں یار اس پر دم کرو, دوسرا کوئی آ جائے میں اس کو کہتا ہوں یہ دم کرو, تیسرا یہ کہ استاد جی سرد باتیں آپ کے پورا دن پڑھا کر کے میں کہتا ہوں چھوڑو ان باتوں کو, دم کرو, بخدا اس کا نام و نشان نہیں ہے, کیا تھا, کہاں گیا, کدھر ہو گیا. لیکن یہ مولویوں سے اتنا نہیں ہوتا, پیر صاحب کے دم سے نہیں ہوتا, یہ طلباء سے ہوتا. پیر صاحب کے دم سے نہیں ہوگا. مسیلمہ کذاب نے جب نبوت, جھوٹے جو ہوتے ہیں نا, مسیلمہ کذاب کو کسی نے کہا کہ آپ بھی نبی بن رہے, تو محمد رسول اللہ نے, ایک آدمی نابینا تھا, اس کو دم کیا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا, بینا ہو گیا. وہ کہنے لگے میری ایک آنکھ نہیں ہے. آپ نے اب مسیلمہ کذاب تو آپ نے سنا, اس خنزیر نے 200 سال عمر کی, نبی کے وصال کے بعد پھر نبوت کا دعویٰ کیا. تو کسی مرید نے کہا ہم آپ کو نبی تو مانتے ہیں لیکن کہ میری ایک آنکھ ہے اور دوسری ہے کہ چلی گئی ہے, آپ دم کریں. وہ جو مسلمانوں کا محمد ہے وہ تو نابینوں کو دم کر کے وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں, اور علی کی آنکھ میں تکلیف تھی, دم کیا تو ٹھیک ہو گیا, اور فلاں کو دم کیا تو ٹھیک ہو گیا. تو مسلمہ کو کہا کہ آپ کو نبی تو مانیں گے لیکن دم کرو. مسلمہ نے دم کیا تو وہ آنکھ جو ٹھیک تھی وہ بھی چلی گئی. یک نہ شد دو شد, جو آنکھ اس کی ایک تو چلی گئی, دوسرے کا دعا کرو کہ یہ ٹھیک ہو جائے. جب دم کیا تو دوسری بھی چلی گئی. پھر اس کی جو لشکر تھی 1.5 لاکھ 2 لاکھ کی لشکر تھی. جب یہ نبوت کا اس نے دعویٰ کیا, اس لیے کہ ہر بندے کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو بے دین ہوتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات, تو نابینا کو ماشاءاللہ کانے کو اس نے ٹھیک کر دیا, اس طرح ٹھیک کر دیا کہ دم کیا, دوسری آنکھ بھی چلی گئی. پھر چند دنوں کے بعد ایک نے کہا کہ سرکار وہ حدیبیہ کے موقع پر محمد رسول اللہ کے ساتھ مسلمانوں کے نبی کے پاس صحابہ تھے اور ان کو پانی نہیں ملا, تو ایک کنواں تھا, پانی اس کا خشک ہو گیا. محمد نے اپنے لعاب اس میں ڈالا تو پانی ایسے چشمہ ابھرنے لگا. کہنے لگا کہ محمد رسول اللہ نے تو وہ خشک جو کنواں خشک ہو گیا
اس کو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا تو ٹھیک ہو گیا. ہمارا چشمہ آپ کی لشکر 1,00,000 1,50,000 اس کو دم کرو تاکہ ہم آپ کو نبی مان. تھوڑا سا اس میں پانی تھا, دم کیا تو وہ بھی خشک ہو تو تھوڑا سا اس میں پانی تھا, اس کو دم کیا تو وہ بھی خشک ہو گیا. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بلوچوں کے یہاں حج ہے تربت کے اندر, تو جیسے آپ لوگوں کا آب زمزم ہے تو ہمارے بلوچوں کا آب زمزم بھی ہے. اسی طرح پہاڑوں کے اندر کوہ مراد ہے, تربت میں آپ جائیں ساری مرادیں وہاں سے حاصل ہوتی ہے. ہم بلوچ لوگ بھی پیچھے نہیں ہیں, ہمارا مستقل بلوچوں کا اپنا حج بھی ہے اور اللہ آپ کو بھلا کرے صفا بھی ہے, مروا بھی ہے, زمزم بھی ہے, سب کچھ. تو ہم لوگ رسوا ہو گئے بلوچ لوگ کہ ہمارے جو زمزم تھا وہ خشک ہو گیا. کراچی سے لوگ پوری دنیا سے بھاگ بھاگ کر کے جاتے تھے کہ بلوچوں نے ایک نیا جس کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت بھی نہیں تھی, ویزا کی بھی ضرورت نہیں تھی, یہی پاکستان کے اندر رہتے ہوئے آپ کو آسانی سے حج ہو جاتا تھا. بس یہاں سے بس میں سوارو کر کے تربت میں آپ جب اترتے تھے تو وہاں پر باقاعدہ ساری مرادیں حاصل ہوتی تھی. لیکن ہو گیا یہ بدبختی ہے کہ وہ جو زمزم تھا وہ زمزم بھی خشک ہو گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. ہاں جو بوڑھے لوگ ہیں, میں نے عرض کیا کہ وہ لوگ دائم المرض ہے تو وہ لوگ پھر یہ کہ فدیہ دے دیں. لیکن اگر بیمار نے فدیہ دے دیا, اپنے طرف سے اجتہاد کیا, فدیہ اس نے دے دیا کہ میں بیمار ہوں اور فدیہ دے کر کے اس کے بعد رمضان کے بعد ٹھیک ہو گیا, وہ فدیہ میں نے عرض کیا کہ مولوی صاحب کو مبارک ہو, آپ کو دوبارہ روزہ رکھنا ہوگا. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ